السلام علیکم ناظرین آپ نے مختلف سوشل میڈیا چینلز پر بارہا یہ سوال اٹھایا کہ قادیانی مسلمانوں سے اپنا تشخص الگ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ ایسا کریں تو ان کی بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے سوال کے جواب میں ایک قادیانی نے مرزا طاہر کا ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ہمیں بھیجا ہے۔ یاد رہے، مرزا طاہر قادیانی دھرم کا چوتھا لطیفہ تھا۔ قادیانی اسے افلاطون سمجھتے ہیں۔ یہ شخص کذب بیانی میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ ایک عرصے تک جھوٹ کو سچ کے پردوں میں لپیٹ کے بیچتا رہا۔ آئیے اس شخص کا بھیجا گیا چند منٹ کا ایک آڈیو کلپ سنتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اس سے پہلے دشمنان اسلام نے کی ہو اور انہوں نے اختیار نہ کر لی۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی فتنوں میں ڈالتے تھے، مصیبت میں مبتلا کرتے تھے، دکھ دیتے تھے کہ اپنے قول سے، اپنے مسلک سے ذرا سا سرک جاؤ، اور کبھی لالچ دیتے تھے۔ اور یہی دو چیزیں میں نے ہی آج احمدیوں کے متعلق پاکستان میں جماعت کے دشمن اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہر قسم کے جبر سے بھی کام لیں گے تیرے خلاف، اور اگر تو جبر سے نہیں مانے گا تو یہ کہیں گے کہ اچھا تم ہماری بات مان کے دیکھو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ اذا لاتخذوک خلیلا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں یہ ضرور سینے سے لگا لیں گے۔ یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان کی باتیں سن کر خدا نے، یا پاکستان کی باتیں دیکھ کر خدا تعالیٰ نے یہ خبر بھیجی۔ یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے جس کو امام بنایا ہے تمہارے لیے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کلمہ چھوڑ دو، یا پھر اپنے مسلک سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ۔ اگر نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں ماریں گے، اور اگر ہٹ جاؤ گے اپنے مسلک سے تو ہم تمہیں سینے سے لگا لیں، تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ ہمارے یہاں وہی جواب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہے۔ اے خدا کے مقابل پر ہمیں سینے سے لگانے والا، ہم ان سینوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں خدا کے مقابل، لعنت ڈالتے ہیں ان سینوں پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا جذبہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خاک ان سینوں سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پیاری ہے۔ ہم نہیں چھوڑیں گے اس امام کو جس امام سے تم ہمیں کاٹنا چاہتے ہو، اور اس امام کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو اس کی غلامی سے پیدا ہوا ہے، جو اس کی کامل محبت کے نتیجے میں تخلیق کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عاشق صادق کبھی اسلام میں پیدا نہیں ہوا، جو جس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اب آپ کے عشق میں اپنا سب کچھ اٹھا دیا۔ نہ ہم اپنے امام کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے، نہ اس امام مہدی کو چھوڑیں گے جو آپ کی خاطر بنایا گیا، جو آپ کے پیغام کو دنیا میں شائع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو آپ کی قدموں کے خاک کی مٹی سے بنایا گیا۔ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں میں لگنے کی خاطر ہم ان مقدس وجودوں کی خاک پاک چھوڑ دیں گے؟ وہم ہے، یہ گمان ہے تمہارا۔ تم جانتے نہیں کہ خدا کی تقدیر نے پہلے تم جیسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تمہارا ماضی بھی اندھا ہے، تمہارا مستقبل بھی اندھا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ آڈیو کلپ سنا۔ مرزا طاہر انتہائی چالاکی اور عیاری سے اپنی مشکلات کو اسلام کے ابتدائی دنوں میں پیش آنے والی مشکلات سے جوڑ رہا ہے۔ ایسا تقابل بالکل غیر منطقی ہے، یہ تقابل سرے سے بنتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جتنی بھی مشکلات کھڑی کی گئی وہ کفار مکہ نے کھڑی کی، جو بت پرست تھے اور مشرک تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے والے مسلمانوں توحید پرستوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ ایک طرف توحید پرست مسلمان تھے
کلمہ گو تھے اور ان کے سامنے کفار مکہ تھے۔ اگر قادیانیوں سے متعلق بات کریں تو یہ منظر بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کو کفار کی تمام ریاستوں کی مکمل حمایت حاصل ہے، جبکہ ان کے خلاف کلمہ گو توحید پرست مسلمان نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ تقابل سرے سے بنتا ہی نہیں۔ جو تقابل بنتا ہے وہ یہ ہے: مسلمہ کذاب خود کو مسلمان کہتا تھا، کلمہ گو تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کا قائل تھا۔ اس وقت جب کہ دنیا کی آبادی بہت کم تھی، اس کے پاس 40,000 نفوس پر مشتمل ایک بڑی فوج تھی۔ یہ 40,000 افراد توحید پرست تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے۔ ان تمام افراد کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک شخص کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی مسیلمہ کذاب ابھی زندہ تھا۔ مسیلمہ کذاب نے بھی مرزا غلام قادیانی کی طرح نبوت کی مختلف قسمیں ایجاد کر لی تھیں۔ وہ دیئی اور شہری نبوت کا قائل تھا، جبکہ مرزا غلام قادیانی ذلی اور بروزی نبوت کا قائل تھا۔ پہلے خلیفہ راشد نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ فرمایا اور اس وقت تک سکھ کا سانس نہیں لیا جب تک کہ مسیلمہ کذاب کا صفایا نہیں کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام میں مسلمان شہداء کی تعداد 250 سے زائد نہیں تھی، لیکن صرف جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس میں مسلمان شہداء کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ ان مسلمان شہداء کی اکثریت حافظ قرآن تھی۔ مسیلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا۔ جنگ یمامہ کے واقعہ کے بعد مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر قرآن کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ قرآن کو باقاعدہ طور پر درختوں کے پتوں پر، چمڑے پر اور لکڑی کے تختوں پر لکھنا شروع کر دیا گیا۔ جنگ یمامہ کے بعد مسلمان اس خدشے کا شکار ہوئے کہ مستقبل میں کہیں اسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے اور اللہ نہ کرے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں شہید کر دیے جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو ناظرین، یہ تھا تقابل جو مرزا طاہر احمد کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ قادیانیوں کو دجل اور کذب بیانی کی گٹی ملتی ہے، اس لیے یہ کبھی بھی سچ کے قریب نہیں بھٹکتے۔ اور مرزا طاہر تو مرزا قادیانی سے بھی بڑا جھوٹا تھا۔ اس نے ساری زندگی جھوٹ بولا اور سادہ قادیانیوں کو گمراہ کیا۔